أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، پھر اس کے بعد اگر وقت باقی بچا پھر آگے انشاءاللہ تلاوت کر کے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ هو الذی، وہ وہی ذات ہے، الذی جس نے انزل نازل کیا، اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب اس میں سے پینا ہے، ومنہ شجر اور اسی میں سے درخت ہے، فیہ اس میں، تسیمون تم چراتے ہو۔ تسیمون کا معنی کیا ہے یہاں پہ؟ تم چراتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اسی سے پینا ہوتا ہے، اسی سے درخت اگتے ہیں اور جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ یمبتو، انبت یمبتو، انبات کا معنی ہوتا ہے اگانا۔ یمبتو وہ اگاتا ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے، الزرع فصلیں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور پھلوں میں سے ہر ایک۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے لیے فصلیں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل جو ہے اگاتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے جو یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن البتہ نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وسخر لکم اور کام میں لگا دیا، لکم تمہارے لیے، مسخر کر دیا تمہارے لیے، یعنی کام میں لگا دیا تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستارے جو ہے، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، کام میں لگائے گئے ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، یعنی اسی نے تمہارے لیے رات دن سورج اور چاند کو مسخر کیا، یعنی تمہارے کام میں لگایا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہو گئے ہیں، کام میں لگائے گئے ہیں۔ ان فی ذالک بے شک ان باتوں میں، لآیات البتہ نشانیہ ہے، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ وما ذرأ لکم
वमा और जो ज़रा बखेरा उसने लकुम तुम्हारे लिए फिल अर्ज़ि ज़मीन में मुख्तलिफन जुदा जुदा अलवान उसके रंग है और मुख्तलिफ रंगों की वो चीज़ें जो उसने ज़मीन में तुम्हारे लिए बखेरी हैं। इन फ़ी ज़ालिका बेशक इसमें लआयतन अलबत्ता निशानी है लिक़ौमिन उन लोगों के लिए यज़क्करून जो नसीहत हासिल करते हैं। वहुवल्लज़ी और वो वही है जिसने सख्खरा मुसख्खर किया काम में लगा दिया अलबहरा समंदर को लितअकुलू ताकि तुम खाओ मिन्हु उससे लहमन गोश्त तरिया ताज़ा व तस्तखरिजू और तुम निकालो मिन्हु उससे हिलियतन जेवर तलबसूनहा जिसे तुम पहनते हो व तरल फुल्क और तू देखता है कश्तियों को मवाखिरा पानी को पाड़ने वाली फी ही उसमें वलितबतगू और ताकि तुम तलाश करो वलितबतगू और ताकि तुम तलाश करो मिन फज़लिही उसका फजल वलअल्लकुम और ताकि तुम तशकुरून शुक्र कर सको शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। और आप उसमें कश्तियों को देखेंगे कि वो पानियों को पाड़ते हुए चल रही हैं और ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र करो। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। कल जब हम तफसीर पढ़ रहे थे तो तकरीबन तर्जुमा तो हमारा आयत नंबर 9 तक हो गया था, लेकिन तफसीर जो है हमने आयत नंबर 5 तक पढ़ ली थी। आयत नंबर 6 से इंशाल्लाह आज तफसीर वो पढ़ेंगे। आयत नंबर 6 से तफसीर आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? अल्लाहु अकबर कबीरा। वलकुम फीहा जमालुन उनमें तुम्हारे लिए खूबसूरती है। हीन तुरीहूना जब तुम शाम के वक्त में चरा के वापस लाते हो। अराह यूरिह इराहतन शाम के वक्त जानवरों को जंगलात से सहरा वगैरह से चरा के वापस लाने को तुरीहूना कहते हैं। वहीन तसरहून और जिस वक्त सुबह के वक्त चरने के लिए बाहर जाते हो। मतलब ये कि मवेशियों के आने और जाने में भी तुम्हारे लिए खुशनुमाई का बायस है। यहाँ पे सवाल होता है कि तरतीब के एतबार से पहले जानवरों के चरने के लिए जाने और फिर वापस आने का जिक्र होना चाहिए, लेकिन इस आयत में पहले वापस आने और बाद में घर से ले जाने का जिक्र किया है। ऐसा क्यों है? तो इस ज़मन में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ज़्यादा खूबसूरत हालत का पहले जिक्र किया और निस्बतन कम खुशनुमाई का बाद में। जिस वक्त जानवर घर से चरने के लिए जंगल की तरफ निकलते हैं तो बसा औकात गोबर से लथड़े हुए और किसी कदर भूखे भी होते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आते। लेकिन जब जंगल से चर के शाम को वापस आते हैं तो दिन भर फिरने की वजह से उनकी गलाजत वगैरह भी दूर हो चुकी होती है, पेट भी भरे होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ज़्यादा खुशनुमाई की हालत को पहले जिक्र किया। तो अपने जानवरों को अच्छी हालत में देखकर इंसान का दिल खुश होता है और होना भी चाहिए, बशर्ते कि उसमें तकब्बुर का पहलू ना हो। वो खूबसूरत जानवर देख के इंसानों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन अगर वो उन पे गुरूर करने लगे तो ये उसके हक में हराम होगा, इसे अल्लाह ताला की नाशुक्री पे महमूल किया जाएगा। और फिर ये भी है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर उन जानवरों के बाद हुकूक भी रखे हैं। फर्जी हक में ज़कात है जो साल में एक मरतबा अदा की जाती है, बशर्ते कि जानवरों का निसाब पूरा हो जाए। और एक अखलाकी फ़र्ज भी आयद होता है कि अगर
جانور دودھ دینے والا ہے تو اس میں سے غریبوں اور محتاجوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ کوئی بیمار ہے، بچہ ہے جسے دودھ کی ضرورت ہے تو اسے مایوس نہ کیے جائے۔ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے۔ کسی ضرورت مند پڑوسی یا عزیز کو سواری کے لیے ضرورت ہے تو انکار نہ کرے۔ یہ حق صرف گھوڑے کی سواری تک محدود نہیں ہے، سواری کی کوئی قسم، چاہے وہ کار ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، تو ضرورت مند کو بوقت ضرورت پیش کرنا اس سواری کا حق ادا کرنا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اپنے جانوروں کا حق ادا کرو جس دن انہیں گھاٹ پہ لے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ایک فائدہ یہ بھی بیان فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ جانور ایسے شہروں تک تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں جہاں تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تو بار برداری کا کام خالی سفر سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ جانور نہ صرف انسانوں کے لیے سواری کا کام دیتے ہیں بلکہ ان کی بار برداری کا بھی کام کرتے ہیں۔ اگر بار برداری کے ذرائع نہ ہو تو انسان سخت مشکل میں پڑ جائے۔ اونٹ، بیل وغیرہ یہ بار برداری کے لیے خاص طور پہ موزوں ہے اور انسان کی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا پروردگار انتہائی شفقت والا بڑا مہربان ہے، جس نے تمہیں جانوروں کی خدمات مہیا کر کے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی۔ اب تمہارا بھی فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ والخیل والبغال والحمیر، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو بھی پیدا کیا ہے، لترکبوها، تاکہ ان پہ سواری کرو، وزینتاً، اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ تو یہ جانوروں کا ایسا گروہ اللہ نے ذکر کیا جن کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، البتہ یہ انسان کے دوسرے خدمات جو ہے انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بڑا بامعنی جملہ یہ بھی فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے ما لا تعلمون، پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا وہ چیزیں بھی جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے سے وہ تمام سواریاں مراد ہے جو نزول کے وقت میں جو ہے موجود نہیں تھی اور آئندہ قیامت تک آنے والی تمام سواریاں جو اس میں شامل ہوں گی۔ تو اب سواریوں کی مختلف قسمیں دیکھیں، گاڑیاں ہے، جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، ٹرین ہے، بے شمار قسمیں انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بڑا احسان کیا، ورنہ انسانی زندگی میں قدم قدم پہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی۔ اگرچہ ان تمام مشینی ذرائع کو ایجاد کرنے کا سہرا بظاہر خود انسان کے سر ہے، لیکن اس کے علاوہ خام مال جو ہے، انسانی اعضاء، قوہ کی عطائیگی اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ یہ تو مادی زندگی کی سواریوں کا تذکرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جہاں کی سواری کا تصور بھی دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور جنت میں ایک دوسرے کی سے ملاقات کے لیے کیا انتظام ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہاں تمہیں سرخ یاقوت کا گھوڑا ملے گا جس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس دنیا کی جدید ترین گاڑی سے اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی، اور وہاں پہ کسی حادثے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، چالان بھی نہیں ہوگا۔ جنتی آدمی جو ہے کروڑوں میلوں کا سفر آسانی سے بغیر کسی خوف اور خطر کے کر سکیں گے۔
وہاں تمہیں ایسی سواری میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی زندگی کو خوشگوار بنانے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے روحانی راستوں کا بھی ذکر فرمایا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ تعالیٰ تک ہی پہنچتا ہے سیدھا راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلیں گے تو یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور آخرت کی کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو وَمِنْهَا جَائِرٌ، ان میں بعض راستے ٹھیڑے بھی ہیں، اگر ان پہ چل نکلے، کفر، شرک، بدعت، معصیت اور گمراہی کے راستے اختیار کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے راستے واضح کر دیے۔ اب یہ انسان کی اپنی ثوابدید ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ وہ ایمان کا راستہ قبول کرتا ہے یا کفر کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، آسمانی کتابیں دی ہیں، نبی اور مبلغ جیسے سارے وسائل جو مہیا کیے ہیں۔ اب یہ سیدھا راستہ یا ٹھیڑا راستہ اختیار کرنا اس کا اپنا کام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ وہ انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ٹھیڑا۔ اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آخرت کی کامیابی صراط مستقیم کو اختیار کرنے پہ منحصر ہے۔ جو شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے آگے جہنم بھی تیار ہے، اس کے لیے آگے جہنم بھی کیا ہے؟ تیار ہے۔ تو آج جو ہم نے آیات تلاوت کی، اب اس کی تفسیر شروع ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضروریات سے متعلق بعض انعامات کا ذکر کیا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو سما کا لفظ بادل پہ بھی بولا جاتا ہے، چنانچہ سورہ حجر میں گزر چکا کہ ہم نے بوجھل ہوائیں بھیجی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بادلوں سے پانی برسایا۔ ہوائیں بوجھل بادلوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر جہاں مشیت ازدی ہوتی ہے وہاں بارش برستی ہے۔ تو بہرحال السما سے صرف بادل بھی مراد نہیں، بلکہ اس لفظ میں عالم بالا کا حکم بھی شامل ہے۔ بادل زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں چلتے ہیں اور حکم الہی کے مطابق بارش جو ہے وہ برساتے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، منہ شراب، جو تمہارے لیے بطور مشروب ہے۔ انسانی زندگی کا انحصار بہت حد تک پانی پر ہے۔ میڈیکل سائنس والے کیا کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں چلنے والا خون، اس میں 80% پانی ہے اور 20% جو ہے وہ غذائیت ہوتی ہے۔ انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ جگر میں پہنچ کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو انسانی جسم میں جگر اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ اس مادی دنیا میں اتنا بڑا کوئی کارخانہ نہیں ہے۔ اس قدرتی فیکٹری میں اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں فرشتے جو ہے مصروف کار ہے، جو غذاؤں کو خون میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر اس خون کو دل میں بیچ کے سارے جسم میں پھیلا دیتے ہیں، اور اس طرح استعمال شدہ غذا جسم کے ہر حصے میں پہنچتی ہے۔ جسم کا ہر حصہ اس میں سے اپنی ضرورت کی غذا حاصل کر لیتا ہے اور غلیظ مادہ دوسرے راستے سے پھیپھڑے میں آ جاتا ہے، وہاں پر اسے تازہ ہوا میسر آتی ہے۔ تو مادے کا بعض حصہ صاف ہو جاتا ہے اور گندا جو حصہ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنا تجربہ بیان کرتے تھے کہ
حجاز میں سفر کے دوران بعض ایسے مواقع بھی آئے کہ ایک لوٹے پانی سے 7 آدمیوں نے وضو کیا. پانی کی قدر ان خطوں میں ہے جہاں اس کی قلت ہے. ہمارے ہاں تو پانی کی کثرت ہے، اس لیے قدر نہیں کرتے. وضو اور غسل پہ گھڑوں میں پانی استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہم ہر روز کثیر مقدار میں پانی جو ہے ضائع کرتے ہیں. لوگ پانی استعمال کرنے کے بعد ٹھونٹی کو بند کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے منو ٹنو وزنی پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ. وَإِن كُنْتَ عَلَى شَطِّ النَّهْرِ، اگرچہ تم نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی پانی کا اسراف درست نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. اس لیے اعضائے وضو کو 3 دفعہ سے زیادہ بغیر ضرورت دھونا یہ اسراف میں داخل ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے فَعَصَى وَتَعَدَّى، کہ اس نے برائی اور تعدی کی. تو انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کام انجام دے. اگر کوئی حصہ جسم کا خشک رہ گیا یا وضو کی تکمیل کا یقین نہ ہو تو 3 سے زیادہ بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہمی کے لیے نہیں ہے. وہمی کے لیے 3 مرتبہ استعمال کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتا وہ. تو بہرحال پانی جیسی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری پینے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کا پہلا فائدہ تو یہ بتایا کہ یہ انسانوں کے لیے اور دیگر جانداروں کے لیے مشروب ہے. دوسرا فائدہ یہ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اسی پانی سے درخت، پودے، گھاس، جڑی بوٹیاں وغیرہ جو ہے وہ اگتی ہے جن میں تم جانور چراتے ہو. جانور بھی جو ہے انسانی غذا کا ایک اہم حصہ ہے. جانوروں کا گوشت انسانی جسم کو لحمیات جو ہے مہیا کرتا ہے، پروٹین جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت جلد انسانی بدن کا جز بن جاتا ہے. تو جانوروں کا مدار حیات بھی اللہ تعالیٰ نے پانی پہ رکھا ہے. پانی جانوروں کے لیے بطور مشروب بھی ضروری ہے اور ان کی خوراک کا دار و مدار بھی پانی پر ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، اللہ تعالیٰ اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے. پہلے پانی کا ذکر بطور انسانی مشروب کی کیا گیا تھا، اب اسے انسانی خوراک کا ذریعے بھی بتایا گیا کہ پانی کے ذریعے ہی کھیتی باڑی ہوتی ہے، اناج اور غلہ پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتے ہیں اور جو انسان کی خوراک بنتے ہیں. والزیتون، اور زیتون بھی پانی کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے. اس درخت کا پھل بھی کارآمد ہے اور اس کا تیل تو کثرت سے استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیتون کی تعریف فرمائی ہے، کلو الزیت والدہنو، کہ زیتون کو کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو. انسانی بدن کی جلدی بیماریوں کے لیے زیتون کا تیل جو ہے بڑا مفید ہے. یہ کھانا پکانے میں گھی کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. بڑا بابرکت درخت بنایا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے برکت کی دعائیں کی ہے. والنخیل، کھجور کا درخت بھی جو ہے پانی کم ہونے منت ہے. یہ درخت بڑی لمبی عمر پاتا ہے، پھل بھی بہت زیادہ دیتا ہے، اس کا پھل جلدی خراب بھی نہیں ہوتا، اس لیے اگلا پھل آنے تک سارا سال استعمال ہوتا رہتا ہے. بالخصوص ریگستانی علاقوں میں کھجور کی بڑی افادیت ہے جہاں یہ پھل خوراک کے طور پہ بھی کھایا جاتا ہے کیونکہ اس میں بڑی غذائیت ہے اور بطور تفریح تو یہ پھل ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ والاعناب، انگور کی پیداوار بھی پانی ہی پہ منحصر ہے. یہ بھی بڑا عمدہ پھل ہے، مشروب، مربع اور کئی قسم کی چیزیں تیار کر کے دیر تک اس میں محفوظ رکھی جا سکتی ہے. ومن کل الثمرات، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کیے ہیں جو انسان کھاتے ہیں
اور ان میں بڑی غذائیت اور توانائی ہوتی ہے، اور بعض پھل تو ایسے ہیں جو دوسرے خوراک کو بھی ہضم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہے، اور ان سب چیزوں کا مدار پانی پر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اس میں غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو، ایک ہی پانی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اقسام کا اناج، پھل اور دوسرے نباتات پیدا کیے ہیں، اور یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ تو اس میں غور فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ دیکھو، ایک ہی پانی سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار اقسام کا اناج، پھل اور دوسری نباتات جو ہے وہ پیدا کیے، اور یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی کوئی چیز پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ایک ہی پانی سے پیدا ہونے والے پھلوں کے رنگ جو ہے، شکل، خوشبو اور ذائقہ کس قدر مختلف ہے۔ کیا یہ کسی مادے کی طاقت ہے یا فطرت کے مطابق خود بخود ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سارا کارخانہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہے جن میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا تک نہیں کہ آخر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے، یعنی تمہارے کام پہ لگا دیا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو بھی۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن سے ہر انسان کو ہر وقت واسطہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو انسانوں اور جانوروں کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، جبکہ دن کے وقت لوگ کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ جانور، پرندے اور چرندے بھی دن بھر اپنی روزی کے لیے محنت کرتے ہیں اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ تو پورے نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دن رات کا تغیر اور تبدل اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ سورج جو ہے تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے روشنی پہنچاتا ہے، ان کے لیے گرمی مہیا کرتا ہے جس سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں، جانداروں کی خوراک بنتی ہیں۔ اسی طرح چاند کی جو دھیمی روشنی ہے رات کے اندھیروں میں بہت حد تک کام آتی ہے، اور یہی مدھم روشنی جو ہے پھلوں میں رس پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، سمندروں میں مد و جزر پیدا کرتی ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مسخر ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا نظام بنایا ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ستارے ایک چال سے ایک خاص منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ان نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے تمام مذکورہ نشانات کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے۔ لوگ ان پہ صبح و شام گزر جاتے ہیں لیکن ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سورہ انفال میں موجود ہے کہ کافر لوگ الصم البکم الذین لا یعقلون ایسے ہے جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔
اگر عقل کو صحیح طریقے پہ استعمال کرتی تو پھر کفر اور شرک میں کیوں مبتلا ہوتی؟ ان کی بے عقلی کا یہی ثبوت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی نشانی جو ہے انہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ہمارے ایک استاد محترم تشریف لائے ہیں تو آج سبق ادھر ہی روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر کل سے مراد آئندہ پیر کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔